قبلے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حاضران مجلس و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ وبلغ رسولہ الکریم۔ آئیے سب سے پہلے بلا تاخیر آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مختار، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود شریف پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یعنی اے مسلمانوں، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے اور بھوک سے اور جان و مال میں نقصان دے کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کے خوف سے آزمائے گا۔ یعنی اس ہندوستان کی بات کر لی جائے تو اس ہندوستان میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے آزمائے گا کہ مودی سپورٹر جو آتنکی ہے ان کے بھیڑ میں ہمیں اپنے ایمان کے خوف سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا۔ ہمیں کافروں کے بیچ میں ہمیں اپنا ایمان بچانا ہوگا، اس کافروں کے بیچ میں، ان بجرنگی آتنکیوں کے بیچ میں ہمیں اللہ اکبر کا نعرہ لگانا ہوگا۔ ہمیں ان کافروں کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوف سے آزمائے گا، تب ان کے بیچ میں ان کا نعرہ نہ لگا کر بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا نام کا نعرہ لگا کر ہمیں اللہ تبارک و تعالی آزمائے گا۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے خوشخبری ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یعنی صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزمائے گا، کس سے؟ تو بھوک سے۔ اس ترقی یافتہ دور میں، اس کھانے سے بھرے پڑے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھوکا رکھ کے بھی آزما سکتا ہے۔ آپ اسے اس طریقے سے سمجھیے کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں، کسی سفر پہ ہیں، تو آپ پیسہ بچانے کے لیے کم کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کہیں کام کر رہے ہیں، وہاں آپ ہوٹلوں میں کم کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک وقت کا کھانا آپ کم کھاتے ہیں تاکہ آپ اپنے گھروں کو، تاکہ آپ اپنے پریواروں کو پیسہ پورا بھیج سکے۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھوکا رکھ کے بھی آزما سکتا ہے۔ اگر اس بھوک میں بھی اگر ہم اللہ تبارک و تعالی کے اس
آتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ بے شک صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم تمہارے مال اور جان میں نقصان کر کے آزمائیں گے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی اگر تم کوئی بزنس کر رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس بزنس میں برکت نہ دے کر کبھی آپ کو اس بزنس میں خسارہ ہو سکتا ہے، کبھی آپ کو اس بزنس میں نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، تو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزما سکتا ہے۔ اگر ہم اس پریشانی کی گھڑی میں ناشکری نہ کر کے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اگر اس مصیبت کی گھڑی میں بھی، اگر اس پریشانی کے وقت میں بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں خوشخبری ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ عطا کریں گے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، والأنفس یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جان میں بھی نقصان دے کر ہمیں آزما سکتا ہے، یعنی جان میں نقصان کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ طرح طرح کی بیماریاں بھی دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بیماریوں میں مبتلا کر کے بھی آزما سکتا ہے، تو کبھی آپ کے کسی پیارے کی جان لے کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آزما سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جان میں نقصان سے جو آزمائے گا تو کبھی ہمیں روزانہ ہاسپٹل کا چکر لگانا پڑ سکتا ہے، تو کبھی ہمیں ہفتے میں ہاسپٹل کا چکر لگانا جا سکتا ہے، تو کبھی ہمیں مہینے میں بھی ہمیشہ ہاسپٹل میں رہنا ہو سکتا ہے، تو کبھی ہمیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑ سکتا ہے۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طریقے سے بھی آزما سکتا ہے کہ ہمارے جان میں نقصان ڈال سکتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں طرح طرح کی بیماریوں میں ڈال کے بھی ہمیں آزمائے گا۔ اگر ہم اس بیماری میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں، اگر اس مصیبت کے گھڑی میں بھی اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو ہم سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خوشخبری ہے کہ آپ اس مصیبت کے گھڑی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ بجا لائے تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یعنی صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، وہ اس لیے کہ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ کہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو جائے تو جنت اس کی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمیں قرآن بتا رہا ہے کہ ہمیں زندگی میں آزمایا جا سکتا ہے، ہمیں مصیبت و پریشانی سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے، لیکن آج کل اگر ہم مسلمانوں کو دیکھیں تھوڑی سی بیماری کیا نہیں آ گئی کہ لگے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوسنے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بس ہمیں ہی پریشان رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہی صرف مصیبتیں اور پریشانیاں دی ہے، باقی دنیا میں سب خوشحال، صرف میں ہی پریشان۔ لیکن بات ایسی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میں سفر کر رہا تھا، دوران سفر ایک پریوار، ایک فیملی بھی ساتھ میں تھی۔ اس فیملی کے 4 اولاد، 4 بچے تھے، جس میں ایک سب سے بڑا بیٹا تھا، اس کے بعد ایک بیٹی تھی، پھر ایک بیٹا اور بیٹی تھی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کتنا خوشگوار پریوار ہے، فیملی ہے، 2 بیٹا 2 بیٹی، لیکن بات کچھ اور ہے۔ سب سے بڑا بیٹا جو تھا وہی صرف کامیاب،
وہی ہم اور آپ جیسا یعنی بول سکتا تھا، کام کر سکتا تھا، سب کچھ کر سکتا تھا. لیکن اس کے بعد جو بیٹی تھی اس کا چھوڑ دیجیے ابھی. اس کے بعد جو دو بچے تھے، ایک بیٹی اور بیٹا، دونوں گونگے تھے. اور جو بیٹی جو تھی سیکنڈ والی وہ آدھی جلی ہوئی تھی. یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیے، یعنی 4 بچے ہیں جس میں سے ایک کامیاب اور 3 ایسے ہیں جو کسی کام کے نہیں. لیکن اس سفر میں گرمی کا موسم تھا اور دوسری جو بچی تھی وہ جلی ہوئی تھی. اس کے جسم سے ایسے چمڑے نکل رہے تھے جیسے کہ آپ مچھلی کے جسم سے جو کھدریا اتارتے ہیں ویسا اس کے جسم سے چمڑا نکل رہا تھا. اور اسے گرمی بالکل ہی برداشت نہیں ہو رہی تھی. ایک دم بخلا جاتی تھی، ایک دم جھلملا جاتی تھی. یعنی اس کیبن میں جتنے بھی آدمی تھے سب اس ماں باپ پہ ترس کھا رہے تھے. سب کو اس ماں باپ پہ رحم آ رہا تھا اور سب سوچ رہے تھے کتنی بڑی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہے یہ ماں باپ، کتنے بے چین اور پریشان ہیں یہ. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کتنے لوگوں نے تو کتنے ایسے جملے بول دیے، اور کافروں کے تو کیا ہی کہنے، وہ تو بنداس کچھ بھی جملہ بول دیتے ہیں. تو یعنی اس وقت کو میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. اس وقت کی جو فیلنگ تھی میری وہ لفظوں میں اور شبدوں میں بیان نہیں ہو سکتے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں، یعنی صرف آپ ہی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا نہیں ہے، آپ سے بھی ایسے ایسے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جو آپ سے بھی زیادہ مصیبت کا سامنا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس دنیا میں اور بھی دوسرے لوگ ہیں جو آپ سے بھی زیادہ مصیبت اور پریشانی میں مبتلا نظر آتے ہیں. لیکن کچھ غریب مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں شکایت لے کے بیٹھ جاتے ہیں. کچھ میڈل کلاس کے مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایتوں کا پورا بولا لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مصیبت دے دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بیماریاں دے دی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ پریشانیاں عطا کر دی ہے. لیکن اے مسلمانوں، آپ کو کیا معلوم، دنیا کا چکر لگائیے ذرا، آپ اپنے مکرم پور سے نکل کر دیکھیے، آپ اپنے شہروں سے نکل کر دیکھیے، آپ ہاسپٹل میں جا کے دیکھیے کہ آپ سے بھی زیادہ پریشان حال لوگ اس دنیا میں موجود ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے اوپر کے لوگوں کو نہ دیکھیں، بلکہ جو آپ کے نیچے لوگ ہیں جو آپ سے زیادہ مصیبت و پریشانی میں مبتلا ہے اسے دیکھیں اور سبق حاصل کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائے کہ اے خدا، یعنی تو نے تو مجھے بس اتنی پریشانیوں میں مبتلا رکھا ہے، مجھ سے بھی زیادہ پریشان لوگ ہیں یہاں موجود ہیں. اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے بس اتنے ہی کم مصیبتوں سے دو چار کیا ہے. اے مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر وقت شکر بجا لائے. ہمیں چاہیے کہ مصیبت کے وقت میں بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائے. اگر ہم مصیبت کے گھڑی میں، اگر پریشانی کے وقت میں اگر ہم صبر کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہی فرمان وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ بے شک صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، وہ اس طرح کہ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ کہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. صرف پریشانی اور مصیبت میں آپ ہی مبتلا اور ہم ہی مبتلا نہیں ہیں. تاریخ پڑھیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام رسولان اعظام اس دنیا میں تشریف لائے، تمام کی زندگیاں اور حیات طیبہ پڑھیے تب آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی آزمایا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی آزمایا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی آزمایا تھا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو بھی آزمایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی آزمایا ہے، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پڑھیے، سیرت مصطفیٰ مطالعہ کیجیے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے رسول، ہمارے پیارے نبی نے کن کن مصیبتوں کا سامنا کیا ہے۔ دونوں جہاں کا سردار ہے، جنت کے سردار ہے، جنت کے سردار ہے، جن کے سبب یہ دنیا بنی، جن کی وجہ سے ہمارا وجود ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس مصیبتوں پریشانیوں سے آزمایا تھا۔ ذرا سیرت مصطفیٰ تو پڑھیے، حیات رسول تو پڑھیے، حیات نبی تو پڑھیے، تب آپ کو پتہ چلے گا۔ حضور علیہ السلام ہے، تبلیغ کرتے ہیں، مکہ میں لوگ آپ کے راستے پر کانٹا بچھا دیتے ہیں، کانٹا بچھا دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، لوگ اور کفار آپ کو پتھراؤ کرتے ہیں۔ طائف کے شہر میں جب حضور علیہ السلام تبلیغ کے لیے جاتے ہیں تو تبلیغ کے لیے جب تشریف لے جاتے ہیں، وہاں کے لوگ اس قدر پتھر بازی کرتے ہیں، اس قدر آپ پہ پتھر برساتے ہیں کہ آپ لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، اللہ کے سب سے پیارے نبی، تمام انبیاء اور رسول کے سردار یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہیں اس قدر آزمایا ہے تو ہم ان کے امتی ہیں، تو ہمیں بھی آزمایا جا سکتا ہے۔ ہمارے سردار ہیں، دونوں جہاں کے سردار کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے آزما سکتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو اس طریقے سے آزما سکتا ہے، تو ہمیں بھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آزما سکتا ہے۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اے لوگوں، ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، تمہارے جان و مال میں نقصان کر کے۔ اگر تم اس پر صبر کر لیے، اگر تم اس پر شکر بجا لائے، اگر تم اس مصیبت کے وقت میں صبر کر لیے تو ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہو جائے گا۔ اپنی زندگی کو ایسا بنائیں، اس شعر کے مصداق کہ نہ خوشی اچھی نہ ملال اچھا، نہ خوشی اچھی نہ ملال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہ حال اچھا۔ آئیے میں اپنی گفتگو کو یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ جو بھی بولنے میں غلطیاں ہوئی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔